بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأقربها على الله تعالى رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے جیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل اور برتر بنایا ہے، ایسے ہی آپ کی امت کو بھی باقی امتوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. اور مصنف نے اپنی کتاب کے آخر میں یہی بات سمجھائی ہے، مختلف احادیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے. یہ امت کیوں افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے، اور اگر وہی وجہ آج بھی اس امت میں موجود ہے تو پھر تو برتر ہے، اور اگر وہ وجہ نہیں ہے تو امت کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم افضل اور برتر ہیں. چنانچہ یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ حقیقت میں ایک آیت کے بارے میں حضور نے فرمایا. آیت کیا ہے؟ اسی آیت میں امت کی فضیلت بیان کی گئی ہے. کنتم خیر امت، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو، اخرجت جو پیدا کیے گئے ہو، للناس لوگوں کے فائدے کے لیے. تو گویا کہ اس امت کی فضیلت اور برتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت باقی لوگوں کے فائدے کا کام کرتی ہے، اور یہی وجہ فضیلت ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بندہ دوسروں کے لیے نافع بنتا ہے وہی حقیقت میں بشر اور پھر حقیقت میں مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے تو گھر والوں کے لیے نافع، بازار میں ہوتا ہے تو بازار والوں کے لیے نافع، خیر کا ذریعہ ہوتا ہے، وہ شر کا باعث نہیں ہوتا. وہ جہاں کہیں ہوتا ہے اس کا وجود لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. بہت پرانی بات ہے، میں چھوٹا ہوتا تھا کہ میں نے ایک رسالے میں ایک کہانی پڑھی. وہ رسالے کی کہانی ہے، وہ کوئی بخاری اور مسلم کی روایت نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے.
کہ مدرسے میں استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو ایک شاگرد نے کہا کہ میں مفتی بنوں گا، اگلے نے کہا میں شیخ الحدیث بنوں گا، اگلے نے کہا میں قاضی بنوں گا۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے بچوں کی تمنائیں، ان کے ارادے ایسے ہوا کرتے تھے، والدین کی تمنائیں بھی ایسی ہوتی تھیں، میرا بیٹا بڑا ہوگا تو بڑا عالم بنے گا، بڑا مفتی بنے گا، بڑا شیخ الحدیث بنے گا۔ اور آج کل افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تمنائیں فاسد ہو گئی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ہماری تمنا یہ ہوتی ہے بچہ ڈاکٹر بنے گا، بچہ انجینئر بنے گا، بچہ بزنس مین بنے گا، یہ ہماری تمنائیں ہیں۔ تمنائیں ہی خراب ہو چکی ہیں۔ میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، میری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ آرزویں بدل جائیں تو بات بنتی ہے۔ تو بچے نے کہا میں مفتی بنوں گا، اگلے نے کہا شیخ الحدیث بنوں گا، اگلے نے کہا میں قاضی بنوں گا، ایک بچے نے کہا میں بیری کا درخت بنوں گا۔ باقی بچے ہنسنے لگے، بیری کا درخت بنے گا؟ کوئی انسان بھی بیری کا درخت بن سکتا ہے، پر بیری کے درخت میں کیا کمال ہوتا ہے کہ یہ بیری کا درخت بننے کے لیے بے قرار ہے؟ تو استاد نے پوچھا کہ بیٹا بیری کا درخت کیسے بنو گے اور اس میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میں نے بہت پرانے زمانے سے یہ دیکھا ہے اور دیکھتا رہتا ہوں۔ ہماری بستی سے باہر ایک درخت ہے بیری کا، بہت بڑا اور بہت پرانا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں، شدید گرمی میں لوگ اپنے گھروں سے چارپائیاں لے کر بیری کے درخت کے نیچے ڈالتے ہیں۔ بیری کا درخت شدید گرمی میں خود تو اوپر سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن نیچے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، خود مشقت اٹھاؤں گا، دوسروں کو راحت پہنچاؤں گا۔ یہ اصل میں انسانیت کی معراج ہے کہ بندہ دوسروں کے لیے نفع اور فائدے والا بن جائے۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ امت افضل الامت ہے، یہ امت افضل الامت ہے۔ پھر بچے نے کہا کہ میں نے ایک اور بات دیکھی کہ جب بیری کے درخت کو پھل لگتے ہیں، بستی کے بچے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے پتھر ہوتے ہیں، وہ ایسے زوردار طریقے سے درخت کی طرف پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں، پتھر بچوں کی طرف پھل پھینک رہا ہوتا ہے۔ میں ایسا بیری کا درخت بنوں گا، لوگ مجھے پتھر ماریں گے، میں ان کی طرف پھل پھینکتا رہوں گا، لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں راحت پہنچاؤں گا، لوگ نقصان پہنچائیں گے، میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اور وہ کون سا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک فائدہ بتا دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ایک معنوی اور روحانی فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو پہنچاتے ہو۔ دعوت کا کام کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں، مدرسوں والے بھی یہی کرتے ہیں، جو بھی مشائخ صوفیاء کا یہی کام ہے کہ دوسروں کو خیر پہنچاتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں اور تم 70ویں امت ہو۔ پہلے 69 امتیں گزری ہیں، تم 70ویں امت ہو، اور تم ان تمام امتوں میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز اور محترم امت ہو۔ تو پہلی امتیں کتنی ہیں؟ حضرات انبیاء کرام تو 1,24,000 بتائے جاتے ہیں، تو امتیں 69 کیوں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ مشہور امتیں وہ 69 ہیں، اور ہماری ایک امت یہ 70ویں امت ہے، اور یہ بہترین امت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کو خیر اور بھلائی پہنچاتے ہیں۔ دینی مدارس کا اس حوالے سے کردار بہت واضح اور بہت
ظاہر ہے کہ دینی مدارس لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا مرکز ہوتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم دینی مدارس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، مدارس کے ساتھ اپنا تعاون بھی کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ جتنا ہم دینی مدارس کو مضبوط بنائیں گے اتنا ہی ہمارا ایمان بھی محفوظ ہوگا اور ہمارے معاشرے میں اچھی تبدیلی کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔